रहीम आज पाकिस्तान अब्रॉड के इस प्लेटफॉर्म से मैं बिलाल कुतुब जो है वो मदीना मुनव्वरा से आपके साथ हाज़िर हूँ। आपके साथ तो हाज़िर नहीं हूँ, आपके साथ तो मुखातिब हूँ। हाज़िर मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हूँ। यहाँ पे बैठना और आपसे बात करना कभी आपने ज़िंदगी में सोचा था कि ऐसा हो सकता है? ये होते हैं मोइज़ात अल्लाह ताला के। दो लम्हों को जब अल्लाह मिलाता है ना, इसको मोइज़ा कहते हैं। मैं पाकिस्तान में, आप अमेरिका में या यूरोप में, कहीं भी बैठे इस दुनिया में देख रहे हैं लाइव इसको, लेकिन अल्लाह ने कहाँ मिलाया? मदीना में लाके। ये जब दो लम्हे कहीं से उठाए, एक लम्हा कहीं से उठाया और इसको मिला देता है ना, इसको कहते हैं अल्लाह का मुक़द्दर। ये मुक़द्दर है, वरना हमारे बस में ये नहीं है। और जब ये इल्म हो जाए कि मैं इस हालत मुक़द्दर में हूँ, तो फिर उस वक्त सिर्फ झोलियाँ फैलाते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी हाजतों को पूरा करे। मैं बड़े इत्मीनान से बात कह रहा हूँ आपको कि जितने दोस्तों ने, जितनी बहनों ने, भाइयों में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं से भी, पाकिस्तान में बहुत से बच्चों ने दुआओं के लिए कहा, उनकी सब दुआएं जो है उनका नाम लेके जो है उनको हदीयतन पेश किया गया। और यकीन कीजिए कि मेरा दिल गवाही देता है इस बात का कि अगर वो कबूल ना होनी होती तो शायद यहाँ पे उनको आने का, दुआओं को यहाँ तक लाकर पेश करना जो है उसका मौका ही ना मिलता। अल्लाह ताला आसानियाँ करे और कबूल करे। मेरे लिए भी दुआ है, इल्तमास है आपसे कि आप मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ये बरकत होती है पाकिस्तान अब्रॉड के इस नाम को कि मदीना से बैठ के आप हमसे बात कर सकते हैं। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मकाम है, वो जगह है जहाँ के वाकई मेरे नबी जो हैं वो रहे हैं। और उनका जो हुजरा है वो आप देख सकते हैं कि मेरी राइट साइड पे, वो नज़र इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इस वक्त उसके ऊपर कोई रोशनी नहीं है, लेकिन ये वो हुजरा है जहाँ पे कि मेरी अम्मा आयशा के साथ रसूल पाक रहे, जहाँ पे साथ ही घर जो है वो मेरे इमाम अली करम अल्लाह का था, मेरी माँ सैयदा फ़ातिमा का था। इसी सहन में, इन्हीं जगहों पे मुझे इस बात का गुमान है कि मेरे हसन हुसैन के कदम जो है वो भी कहीं तो लगे होंगे, कहीं ये खेलते होंगे, आते होंगे। उनकी जिस तरह के आज बच्चों के खिलखिलाने की आवाज़ें आ रही हैं, उनके भी खिलखिलाने की यहीं पे आवाज़ें आ रही थी। ये बाबरकत जगह और बाबरकत ज़मीन है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब पहले बात विसाल से नहीं करते, जब अल्लाह ताला के रसूल ने अपने आप का अपना दावा किया, अपना दावा तो नहीं किया, अल्लाह ताला के रसूल ने अपना ज़हूर किया, नबूवत का ज़हूर किया। क्योंकि मेरा तो ईमान है कि नबी तब से नबी है जब से खल्क हुआ है, और खल्क कब से हुआ है उसकी हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है। अल्लाह ताला ने जब हुक्म दे दिया कि आप अपना इजहार कर दें, उसके बाद एक मुसीबत काटते हुए मक्का में, एक बड़ी मुश्किल काटते हुए, दारुल अरकम के अदारे से होते हुए यहाँ तक सफ़र करते हुए, उन पहाड़ों में छुपते हुए गारों में, जहाँ पे पीछे घोड़े वाला भी एक कुरैश आ रहा था, और अल्लाह ताला के रसूल ने जब उससे कहा कि तुझे कंगन मिलेंगे फ़ारिस के, रोम्स के, तो उसने कहा ये कैसे हो सकता है। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनको बुलाकर वो कंगन दिए। इसलिए सोना सिर्फ़ उन्हीं पर हलाल किया गया, बाकी किसी मुसलमान मर्द पे हलाल नहीं है। इन सब वाक़यात में से निकलते हुए, गार में छुपते हुए, गार में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ रहते हुए यहाँ तक पहुँचे, और इस हुजरे के अंदर मेरी माँ सैयदा आयशा का क़याम था। इस हुजरे के साथ मस्जिद के अंदर बाकी जो मेरी माएँ हैं उनके भी हुजरे थे, लेकिन जिस हुजरे में मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पे अबू बकर सिद्दीक़ मौजूद हैं, यहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ अम्मा आयशा जो थीं वो क़याम पज़ीर थीं। यहीं पे सहाबा आते थे, सहाबा बाहर बैठते थे और बातें करते थे। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो ये मसला शुरू हुआ कि नबी को कहाँ पे सुपुर्द खाक किया जाए। सुपुर्द खाक का लफ्ज़ ऐसे नबी के लिए इस्तेमाल होना नहीं चाहिए, ना करना चाहिए। कहाँ पे उनको मदफन किया जाए, अल्लाह के हवाले कहाँ किया जाए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि नबी का जहाँ विसाल होता है, जहाँ उसकी रूह कब्ज़ की जाती है, वहीं पे उसको दफन किया जाता है। तो अम्मा का हुजरा था, वहीं पे दफन कर दिया गया। ये सारी तफसीलात हमारे बचपन से कई दफ़ा हमने सुनी हैं, पढ़ी हैं, बच्चों को बार बार सुनाते हैं, और इसलिए सुनाते हैं
تاکہ ان کی تربیت ہو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک بھی دفعہ یہ حکم دے دیتا کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنی پڑتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر 700 دفعہ کیا. اس لیے میں بھی بار بار ان چیزوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کے کانوں میں، بزرگوں کے کانوں میں، نوجوانوں کے کانوں میں بار بار یہ بات پڑے کہ میرے نبی نے کس تکلیف سے مدینہ میں پھر ریاست کو قائم کیا. جب ریاست کو قائم کرنے کا مطلب آتا ہے نا، تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ آپ نے پولیٹیکلی اپنے آپ کو اور اکنومیکلی اپنے آپ کو سٹیبل کر کے ایک سٹیٹ کی حیثیت جو ہے وہ لے لی. تو آپ نے یہاں کے جتنے یہودی ٹرائبز تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا. یہ آپ کا یہ پولیٹیکل ایگریمنٹس تھے، اور ان میں یہودیوں کی عبادت گاہوں اور ان لوگوں کی جان و مال کی حفاظت جو تھی اس کا تذکرہ اور ذکر ہے. جنگ نہ کرنے کا تذکرہ اور ذکر ہے. پتہ نہیں مسلمانوں نے یہ ساری چیزیں کیوں بھلا دیں. وہ قافلے جو کہ حبشہ سے چلے تھے اور مسیحی بھائیوں کے اور یہاں آ کے رہے تھے، وہ بھی یہی جگہ ہے جہاں وہ آئے تھے، اور یہی وہ حدود ہیں جن کے اندر میرے رسول نے ان سے کہا تھا کہ اگر تمہاری نماز کا وقت ہو گیا، اگر تم نے باہر نماز پڑھنی ہے تو یہ اللہ کا گھر ہے، تم بھی یہاں نماز پڑھو. پتہ نہیں کیوں ہمارے دل اتنے چھوٹے ہو گئے کہ ہم وہی نبی کی باتیں یہاں تک تو مانتے ہیں کہ وضو کا پانی کوہنی تک آنا چاہیے اور ناک کے نتنوں میں پانی گھسنا چاہیے، اور بالوں کو کس طرح سے مسح کرنا ہے یا سر کو گیلا کرنا ہے. ان مسائل کو تو ہم مانتے ہیں، وہ مسئلہ کی بحث میں نہیں پڑھ رہا. لیکن کمال بات نہیں ہے، جو سیاسی پہلو ہیں، جو معاشرتی پہلو ہیں، جو معاشی پہلو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی تو سنت ہے نا، ان کے اوپر بھی قائم کرنا ہے. میرے خیال میں ایک بات جس پہ کہ بہت زور دینا چاہیے کہ کردار سازی جو کہ میرے نبی نے آ کے ان لوگوں کی جو انصار تھے یا جو ریگستان میں شکار کرنے والے تھے لوگ، ان لوگوں کی کردار سازی اس لیے ہوگی کہ استاد نے ان کو تمام پہلو زندگی جو تھے وہ سکھائے، معاشرتی، معاشی، محبت کے، نفرت کے، جنگ کے، اخلاق کے، ہر طرح کے پہلو سکھائے. ہم آج سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ان چند حدود تک رہ کے پابند ہو گئے جس میں شاید میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، کہنا بھی نہیں چاہیے. چند ہیں، گھٹنے ننگے کر لینا ٹھیک ہے، مونچھیں رکھ لینا نہ رکھ لینا چلیں ٹھیک ہے، داڑھی رکھنا نہ رکھنا یہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں وہ قدریں کہاں گئیں جہاں پہ ریاست قائم ہوتی ہے. اور اس ریاست کا قائم نہ ہونا جو ہے وہ اس بات کی ایک بہت بڑی دلیل دیتا ہے کہ جب ریاستیں قائم نہ ہوں اور امامت قائم نہ ہو اور جب خلافت قائم نہ ہو تو پھر فلسطین جیسے مسئلے جو ہیں وہ آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. کتنی امبیرسمنٹ کی بات ہے کہ ریاست مدینہ اور ریاست مکہ کے موجود ہوتے ہوئے، ریاستیں ہی ہیں نا یہ، اس کے باوجود بھی ہم وہ تمہارے ریچولز جو ہیں وہ تو پورے کرتے ہیں، لیکن ان ریچولز کو پورا کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا کہ تمہیں غیرت نہیں آتی میرے نام کی، تمہیں میرے دین کی، میرے نام کی غیرت نہیں آتی، غیرت خداوند یہ قبول نہیں کرتی. جب خدا اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو آپ کو بھی غیرت دین کیوں نہیں آتی، غیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آتی؟ یہ تمام چیزیں ہیں جن پہ کہ میرے خیال میں بڑے زور و شور سے گفتگو اب کرنی چاہیے. اب ہمیں ممبر سے باہر نکلنا پڑے گا، کیونکہ ممبر مسلمانوں کی عزت اور مجموعی طور پہ امت کی وہ حفاظت نہیں کر پایا. یہ میرا گمان ہے، خدا کرے کہ میں بالکل غلط ہوں، جو کہ کرنا چاہیے تھا. اور فلسطین اس کی اگزامپل ہے، کشمیر اس کی اگزامپل ہے، سیریا اس کی اگزامپل ہے، کتنی مثالیں دیں. لیکن ریچولز ہمارے پورے ہو رہے ہیں. کیا یہی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہم کھجوروں کے ڈبے خریدیں، لوگوں کو بانٹنے چاہیے؟ لیکن کیا صرف یہی محبت ہے؟ کیا رسول کے بتائے ہوئے ان کاموں کے اوپر، ان سنتوں کے اوپر جس سے ریاستیں قائم ہو جاتی ہیں اور چاروں اطراف میں دشمن بیٹھے ہوں ان کے ساتھ ریاستیں قائم ہوتی ہیں، اور پھر طاقت کا اظہار جو ہے وہ فتح مکہ جو ہے وہ بغیر جنگ کے کر لیا جاتا ہے؟ اب غور کیجئے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے سبق سیکھنا ہے، ان سے سیکھنا چاہیے. لیکن جو امتیں آج تک، جو قومیں آج تک سود کے اوپر یکجا نہیں ہو سکی، ممبر یکجا نہیں ہو سکے، وہاں پہ یہ کہنا کہ غیرت خداوند یا غیرت نبی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اسلام کی طرف مائل ہوں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ دیندار ہوں. ہاں، آپ اپنے بچوں کو داڑھی رکھوا سکتے ہیں، آپ ان کو عمامے اور میں کیا کہوں نقاب پہنا سکتے ہیں، آپ ان کو
لباس تک کر سکتے ہیں محدود، حافظ بھی بنا سکتے ہیں کیا، لیکن وہ اسلام کے وہ پیروکار کیا، اسلام کے وہ امبیسڈرز بننے میں کامیاب ہوئے جن کے کریکٹر کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ آئیڈیلزم لے کر آئے، ان کو ان کے اندر عمر خطاب نظر آ رہا ہو، حکمت میں ابو بکر صدیق نظر آ رہے ہوں، شجاعت میں امام علی کرم اللہ نظر آ رہے ہوں، اور بزنس انٹرپرینورشپ میں حضرت عثمان غنی نظر آ رہے ہوں. وہ کہاں ہیں؟ وہ تمام جب آ کر بھی نہیں نظر آتا. یہاں پہ بھی مسلمان جو ہیں وہ بس میں کیا کہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے. میں بڑا دکھی ہوتا ہوں پاکستانیوں کو یہاں پہ دیکھ کے، چھپ کے گند ڈال دیں گے، چھپ کے کوڑا ڈال دیں گے، چھپ کے چیز پھینک دیں گے. کیا اللہ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا؟ کیا اللہ سے چھپ سکتے ہیں آپ؟ آپ مساجد کے اندر جب آتے ہیں تو آپ کا پروٹوکول کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا پروٹوکول اجازت لینے کا ہونا چاہیے، جھکنے کا ہونا چاہیے، اور اس عہد کا ہونا چاہیے. اور میں یہ عہد کرتا ہوں آج، اور آپ سب کے بہاف پہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس سنت پہ چلنے کی توفیق عطا کرے جس سے ریاست اسلام قائم ہو. یہ ریاست اسلام نہ قائم ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ سے آج وہ ساری امبیرسمنٹس لینی پڑ رہی ہیں، جن امبیرسمنٹس کو شاید ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا نہیں چاہتے. جب چھوٹے چھوٹے بچے ماں کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ لپٹ کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ کسی نے انصاف نہیں کیا، ہم تجھے آواز دے رہے ہیں، امت ہمارے ساتھ نہیں ہے. جب باپ اپنے بیٹے کی لاش کے ساتھ یہ رو کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں، تو وہ امت کہاں جاتی ہے جو مانتی ہے اس بات کو کہ ہم نبی کی امت ہیں؟ وہ کہاں ہیں لوگ؟ ان لوگوں کا ہی انتظار ہے. مدینہ ضرور تشریف لائیے، مدینے میں آ کے دعائیں بھی کیجیے، لیکن وہ امت بھی پیدا کیجیے جس امت کا جو لحاظ ہے، جو اس امت کا جو کرینہ ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں دے کر گئے ہیں. میں پاکستان ابراڈ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان کی تمام کہی ہوئی اور دل میں چھپی ہوئی تمام حاجتوں کو پورا کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.